اب مولانا حافظ شاہ نواز سلفی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ درس حدیث دیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ وروى الامام احمد بن حنبل فی مسندہ وروى الامام الطبرانی فی المعجم الاوسط من حدیث طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم صنم لهم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا قالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار قالوا للأخرى قرب قال ما كنت لأقرب شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید الوہیت اور عبادت پر لکھی گئی عظیم کتاب التوحید کا درس چل رہا ہے۔ توحید کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر پچھلے درس میں ایک حدیث گزر چکی ہے جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی تھی، اسے ہم لوگوں نے سماعت فرمایا۔ آج کی حدیث توحید کی نازکیت کے سلسلے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین ہر دور کے سعادت مندوں کا طرۂ امتیاز رہا ہے۔ عقیدہ توحید ہر دور کے خوش نصیب لوگوں کی نجات کا ذریعہ رہا ہے۔ توحید کی عظمت کا اقرار، اس کا یقین، اس کی معرفت ہر دور میں محور نجات اور توحید کی عدم پختگی، کمزوری، نقص، اخلاص کی کمی انسانوں کے لیے خسران کا باعث اور دخول نار کا سبب ہے۔ توحید کا اقرار انسان جب دل سے کرتا ہے، اس کی مثال کو یوں سمجھیے کہ جس طریقے سے جسم کے لیے روح، بدن کے لیے خون، نباتات کے لیے پانی اور زندوں کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے توحید کا معاملہ ہے کہ ایک شخص کے دل میں جب توحید اتر جاتی ہے، پختہ ہو جاتی ہے، اس کی عظمت کو وہ سمجھ لیتا ہے، تو پھر دنیا کا بڑا سے بڑا کفر بھی اس کو ہلا نہیں سکتا ہے، اس کے پائے استقامت میں تزلزل بھی پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے کفر سے وہ لڑ سکتا ہے، اپنا ہر چیز داؤں پہ لگا سکتا ہے، لیکن توحید سے سمجھوتا گوارا نہیں کر سکتا ہے، اور شرک کے جملہ اقسام سے اپنے دامن کو بچا کے رکھتا ہے۔ وہ اپنا سر کٹا لے گا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات میں، صفات میں، اس کے حقوق میں، اختیارات میں، کسی چیز میں ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرے گا، شریک اللہ کا پارٹنر ساجی نہیں بنائے گا، اور ہر طرح کے تصرفات کا مالک صرف اللہ رب العزت کو سمجھے گا۔ اسی سلسلے سے تعلق رکھتی ہوئی ایک حدیث جو بنی اسرائیل کے ایک واقعے سے تعلق رکھتی ہے، حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر اور حضرت امام طبرانی نے اپنی معجم الاوسط کے اندر حسن سند کے ساتھ
روایت کیا ہے، اور علامہ امام البانی نے اس پر صحیح کا حکم لگایا۔ بیان کرتے ہیں توحید کی نازکیت دیکھیے اس حدیث کے اندر، کہ انسان نے ذرا سی غلطی کی اور وہ ہمیشہ کا جہنمی ہو گیا۔ کہ توحید کا معاملہ کتنا اہم اور کتنا نازک ہے۔ اللہ رب العزت کو ذرہ برابر بھی شرک پسند نہیں ہے، اور اس نے تو شرک کے اکبر کا ارتکاب کیا۔ طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دخل الجنت رجل فی ذباب، ایک انسان جنت میں ایک مکھی کی وجہ سے داخل ہوا، ودخل النار رجل فی ذباب، اور ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گیا۔ حدیث کے اس ٹکڑے سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی دونوں پہلے سے مسلمان تھا، لہٰذا اگر کافر ہوتا تو یہ نہ کہا جاتا کہ ایک جنت میں گیا ایک جہنم میں گیا، چونکہ شرک کا مرتکب ہوا اسی وجہ سے گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ پہلے سے دونوں مسلمان تھے، توحید پرست تھے۔ صحابہ نے کہا، بڑی تعجب کی بات ہے کہ مکھی کی وجہ سے کوئی جنت میں گیا کوئی جہنم میں گیا۔ قالوا کیف ذلک یا رسول اللہ، کیسے ہوا ہے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی کہ مر رجلان علی قوم صنم لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا، کہ واقعہ یہ ہے کہ دو آدمی کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا، اس بستی والوں کا ایک بت تھا، ایسی جگہ سے ان کا گزر ہوا جہاں ایک بت تھا ان کا، کوئی بھی آدمی ادھر سے گزرتا تو جب تک وہ اس سے کچھ چڑھاوا نہیں چڑھوا لیتے تھے، اپنے معبود کے اوپر کچھ کہتے تھے کہ چڑھا دو اپنی خوشی سے، کسی بھی طریقے سے، یا جبرن یا اکراہن ہی چڑھا دو، تو جب تک کوئی چڑھا نہیں دیتا تھا تب تک اس کا راستہ وہ نہیں چھوڑتے تھے۔ لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا، کچھ بھی ذرہ سا بھی تھوڑا سا بھی کچھ بھی چڑھا دے تبھی اس کا راستہ چھوڑتے تھے، ورنہ نہیں چھوڑتے تھے۔ قالوا لأحدهما، تو ان لوگوں نے ان دونوں میں سے ایک سے کہا، قرب، چڑھاؤ، پیش کرو میرے معبود کے لیے کچھ پیش کرو۔ تو شخص نے کہا کہ لیس عندی شیء اقرب، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو چڑھا دوں، میں چڑھاوا چڑھا دوں، کوئی چیز نہیں چڑھانے کے لیے۔ تو جو لوگ تھے انہوں نے کہا قرب ولو ذبابا، کہ نہیں ہے تو ایک مکھی مارو چڑھا دو۔ لہٰذا اس نے اس کو بہت حقیر چیز سمجھا اور ایک مکھی کو مارا اور اس نے چڑھا دیا۔ فخلوا سبیلہ، تو لوگوں نے ان کا راستہ چھوڑ دیا۔ فدخل النار، لیکن جب مرا تو وہ شرک پہ مرا، لہٰذا وہ جہنم میں داخل ہوا۔ تو لوگوں نے دوسرے سے جب کہا، قالوا للآخر، دوسرے سے کہا قرب، چڑھاؤ، پیش کرو، تو اس نے کہا ما اقرب لشیء دون اللہ عز وجل، وہ بڑا توحید پرست انسان تھا، پکا تو موحد تھا، اس کو وہ لوگ ہلا نہیں سکے، توحید کی عظمت کو سمجھتا تھا اور سمجھتا تھا کہ شرک کتنا سنگین عمل ہے، کتنی بڑی غلاظت ہے، کتنا بڑا گناہ ہے کہ معافی کا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس نے کہا کہ میں کوئی بھی چیز اللہ کے علاوہ نہیں چڑھاتا، اللہ کے علاوہ پیش نہیں کرتا، کوئی بھی چیز اللہ کے علاوہ میں نہیں کرتا۔ لہٰذا انہوں نے فضربوا عنقہ، اس کے گردن کو کاٹ دیا۔ فدخل الجنہ، لہٰذا جو مرا تو جنت میں داخل ہوا۔ برادران اسلام، حدیث بڑی اہم ہے، اور توحید کی نازکیت کو آپ دیکھیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ چڑھانے کی دو وجہ تھی، جو جہنم میں داخل ہوا اس کے چڑھانے کی دو وجہ لکھی۔ صاحب کتاب نے لکھا کہ اس نے قصداً اور عمداً چڑھایا،
جان بوجھ کر چڑھایا، خوشی سے چڑھایا، لہٰذا وہ جہنم میں داخل ہوا۔ دوسرے علماء نے لکھا کہ قصدن نہیں چڑھایا بلکہ جبراً و اکراہن چڑھایا، کہ لوگوں نے اسے بہت ہی تشدد کا نشانہ بنایا اور کہا کہ چڑھاؤ، جب تک نہیں چڑھاؤ گے ہم تم کو جانے نہیں دیں گے۔ لہٰذا اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ پر یقین اور توکل سے وہ ہاتھ دھو بیٹھا اور لوگوں کے ڈر اور خوف سے اس نے وہ مکھی مار کے چڑھا دیا۔ لہٰذا جس کے نتیجے میں وہ شرک کا مرتکب ہوا، اور شرک اکبر کا مرتکب ہوا، کہ کوئی بھی چیز اللہ کے علاوہ اگر انسان ذبح کرتا ہے یا چڑھاتا ہے تو وہ شرک اکبر کا مرتکب ہوتا۔ اگر شرک اصغر کا بھی مرتکب ہوتا تو شرک اصغر شرک بہرحال شرک ہے، چاہے اکبر ہو یا اصغر ہو، اور شرک کے علاوہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ بھی شرک کے اصغر کے سامنے چھوٹا ہے۔ شرک اصغر ہو کے بھی شرک کے علاوہ جو سب سے بڑا گناہ ہے اس سے بھی بڑا ہے وہ، لہٰذا اس نے تو اکبر کا ارتکاب کیا تھا، اللہ کے علاوہ کسی چیز کو چڑھایا۔ اسی لیے صاحب کتاب نے ذبح لغیر اللہ کا بات باندھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی چیز کو ذبح کر کے چڑھانا، چونکہ اس نے مکھی کو مار کے چڑھایا اور اللہ کے علاوہ کے لیے چڑھایا تھا، اس لیے وہ شرک کا مرتکب ہوا اور جہنم میں داخل ہوا۔ بعض علماء نے یہ لکھا کہ بنی اسرائیل کا چونکہ واقعہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس شریعت کے اندر جبراً و اکراہن بھی اگر کوئی شرک کرتا تو اس پر بھی وہ قابل مواخذہ تھا، لیکن اسلامی شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے یہ آسانی پیدا کی ہے کہ اگر کہیں اسے تشدد کا نشانہ بنایا جائے اور اسے جبراً و اکراہن کفر کے لیے آمادہ کیا جائے، اور وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل جو ہے اگر ایمان پر مطمئن ہے تو انشاءاللہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ ہماری شریعت میں تو یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی زبردستی کفر کروائے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ کوئی زبردستی کفر کروائے لیکن دل تمہارا اگر ایمان پر مطمئن ہے تو انسان کا مواخذہ نہیں ہوگا، وہ بچ جائے گا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ لہٰذا بات دونوں طرف سے علماء نے لکھی ہے کہ یا تو اس شریعت میں جبراً اور اکراہن بھی شرک قابل مواخذہ تھا، یا اس نے قصداً اور عمداً چڑھایا، خوشی سے چڑھا دیا کہ لو مار کے چڑھا دیتے ہیں، اپنا راستہ کھلے گا چلے جائیں گے، لہٰذا اس وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ توحید کی عظمت کو ہم سمجھیں، توحید کو اپنے دلوں میں بٹھائیں، کیونکہ اگر توحید ہماری زندگی میں ہے اور پختہ ہے ہماری توحید تو ہمارے لیے نجات ہے، کامیابی ہے اور کامرانی ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے یہاں سربلندی ہے۔ لیکن اگر ہماری توحید میں کمزوری ہے، نقص ہے، ضعف ہے، تو پھر یاد رکھیے وہ ہمارے لیے ہلاکت کا باعث ہے، پھر ہم کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے ہیں اگر ہماری توحید میں ذرہ برابر بھی کمی آ گئی تو۔ لہٰذا اس حدیث سے توحید کی نازکیت کا پتہ چلتا ہے اور شرک کی سنگینی کا پتہ چلتا ہے کہ توحید کا معاملہ کتنا نازک ہے کہ انسان اپنے قدم کو پھونک کر رکھے اور شرک کے جملہ اقسام سے اپنی حفاظت کرے، اپنے اعمال کی حفاظت کرے، کیونکہ اگر ہمارے اعمال کے اندر شرک کی ملاوٹ ہوئی، جسے اللہ رب العزت نے قرآن میں ظلم سے تعبیر کیا ہے کہ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، جو اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہیں کرتے ہیں، وہی ہدایت پر ہیں، اور ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، جرم عظیم ہے، لہٰذا ظلم عظیم اللہ نے کہا ہے، تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اس کا، لہٰذا ہمیں ہر حال میں اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اپنے دامن کو بچا کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم بچا کے رکھتے ہیں شرک کی جملہ اقسام سے تو پھر یاد رکھیں کہ ہمارے پاس اگر بہت گناہ بھی ہوگا اور اگر ہم موحد مرے ہوں گے تو اللہ رب العزت کی مشیت کے تابع انسان ہوگا کہ اللہ رب العزت اسے توحید کی برکات سے جنت میں معاف کر کے داخل کر دے، جنت میں داخل کر دے،
اور اسے جہنم سے بچا لے یا جہنم میں سزا دے، لیکن وہ جنت میں جائے گا ضرور، جنت میں جانے کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوگا اگر وہ توحید پر مرے گا، چاہے جتنے بھی گناہ ہو جنت میں جانا ہے، مخلد فی النار وہ نہیں ہوگا، اللہ کی مشیت پر ہوگا، چاہے تو سزا دے کے داخل کرے جنت میں یا توحید کی برکت سے معاف کر کے داخل کرے، لیکن توحید کی برکت سے وہ جنت میں جائے گا ہی جائے گا اگر موحد مرے گا۔ لیکن اگر مشرک مرا ہے، خاتمہ شرک پر ہوا ہے، تو پھر یاد رکھیے نیکیوں کا انبار بھی اگر ہوگا تو اللہ رب العزت کی اس پر کوئی بات نہیں ہونے والی ہے، انسان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو توحید پرست بنائے، موحد بن کر زندگی گزارنے والا بنائے، شرک اور شرک کے جملہ اقسام سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔